ٹھیک ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کے بھی دھیان اور طرف چلے جاتے ہیں، صرف بچوں کے نہیں. تو ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مسجد میں گئے. وہاں امام جو تھا نا نماز پڑھا رہا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. لیکن امام صاحب جو تھے نا وہ کاروباری آدمی تھے، بزنس کرتے تھے، ٹریڈر تھے ہیں. تو نماز پڑھتے ہوئے نا بجائے جو خاموش نماز تھی، بجائے اس کے کہ دعائیں پڑھے اور یا کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اس وقت. پڑھ تو وہ رہا ہوگا لیکن اس کا دھیان یہ تھا کہ میں یہاں سے اتنا سامان خریدوں گا ہیں، پھر فلاں شہر دہلی میں جا کے بیچوں گا ہیں، دہلی سے پھر میں خریدوں گا، اتنا منافع ہوگا، پھر کلکتہ جا کے بیچوں گا، پھر وہاں سے میں جاؤں گا تو سمندر پہ جہاز پہ بیٹھ کے پھر مکے جا کے بیچوں گا، پھر وہاں سے مجھے اتنا منافع ہوگا ہیں. تو وہ بزرگ تو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کشفی رنگ میں نا ان پہ ظاہر کر دی امام کی حالت کہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے. تو مکے تک پہنچ کے وہ آگے روس بخارا جانے لگا تھا. تو ان بزرگ نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے اپنی نماز شروع کر دی. تو بعد میں اس امام کو شکایت کی لوگوں نے کہ یہ دیکھو اس آدمی نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور نماز چھوڑ کے علیحدہ پڑھنے لگ گیا تھا. تو وہ بڑا ناراض ہوا امام ان بزرگ پہ کہ تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی، تمہیں پتہ نہیں کتنا گناہ ہے نماز توڑنے کا اور نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت جو تھی وہ بتا دی تھی. میں مکے تک تو تمہارے ساتھ جا سکتا تھا ہیں، اس کے بعد میں بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں، میں بخارا تک اور روس تک سفر نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ. اس لیے میں نماز توڑ کے اپنے پیچھے آ گیا ہوں. تو اگر ایسی حالت ہو نا نماز کی، جو دوسری باتیں یاد آ جائیں تو استغفار پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر دوبارہ سوچ کے نماز پڑھنے لگ جاؤ. ایسا ایسا عادت پڑ جاتی ہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو قیام نماز کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ نماز کو قائم کرو، تو حضرت مسیح صاحب نے لکھا ہے قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں نا تو دوبارہ واپس استغفار کر کے نماز کی طرف توجہ کرو، تو پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے توجہ قائم رکھنے کی. چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو آ جاتے ہیں خیال کو اتنی، اس لیے طریقہ یہی ہے کہ پھر استغفار پڑھ کے واپس آ جاؤ، بجائے کہ دور کے سفر پہ چلے جاؤ.